بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ جب وہ دونوں کٹنیاں رخصت ہونے لگیں تو بادشاہ نے انہیں خبردار کیا، یاد رکھو اگر تم دونوں نے یہ کام نہ کیا تو تم دونوں کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر وہ دونوں کٹنیاں اسی خادم کے پاس گئیں اور کسی نہ کسی بہانے سے اس کے شہر کا پتہ معلوم کر لیا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ دونوں کٹنیاں ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے اسی شہر میں پہنچ گئیں جہاں شاہی خادم کی بیوی رہتی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھ پاچھ کر اس کا گھر معلوم کیا۔ جب گھر کے پاس پہنچی تو انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ خادم کی بیوی نے دروازہ کھولا تو دو بوڑھی عورتوں کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ تم کون ہو اور تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو؟ جواب میں کٹنیاں بولیں، ہمیں تمہارے شوہر نے بھیجا ہے اور ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ کٹنیوں کا یہ بات سن کر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ وہ پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی کہ اب اسے بلانے کے لیے کوئی نیا حربہ استعمال کیا جائے گا۔ وہ اس سلسلے میں چوکنا تھی۔ اس نے کٹنیوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی کہ وہ ان کی چال سے باخبر ہے، بلکہ خوشی خوشی ان کو گھر میں لائی، عزت سے بٹھایا اور ان کی خاطر تواضع کی۔ دونوں کٹنیاں دل میں خوش ہوئیں کہ ان کی ترکیب کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اب وہ انعام میں بادشاہ سے اتنی دولت پائیں گی کہ باقی کی تمام زندگی آرام سے گزار سکیں گی۔ انہوں نے اس سے کہا، تم اب چلنے کی تیاری کر لو، تمہارے خاوند سے ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں جلد سے جلد لے آئیں گے۔ جواب میں اس نے معصومانہ انداز میں کہا، مجھے اپنے خاوند کے پاس جانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ مجھ پر بہت سارے لوگوں کا قرض واجب ہے۔ جب تک سارا چکا نہ دیا جائے گا میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ کٹنیاں تو پہلے سے ہی ان سب کا انتظام کر کے آئی تھیں۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، تمہارے خاوند نے ہمیں قرض چکانے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ تم پر کتنا قرض ہے لوگوں کا، ہم ابھی سارا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ خادم کی بیوی بھی یہ بات سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے لے جانے کے لیے ہر طرح کی تیاری کر کے آئی ہیں، وہ مجھے یہاں سے لے جائے بغیر نہیں ٹلیں گی۔ مگر وہ بے وقوف نہیں تھی، اس نے بھی اپنی جگہ پر پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ جب کٹنیوں نے اس سے قرض کا پوچھا تو اس نے کہا، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، میں دکاندار کے پاس جاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ مجھ پر کتنا قرض واجب ہے، وہ صحیح طور پر بتا سکیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کے پاس سے جا کر پوچھ آؤ۔ دونوں نے دل میں خیال کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، ہمیں اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا اس پر قرض واجب ہے۔ خادم کی بیوی دکاندار کے پاس گئی اور اسے اپنے گھر آنے کو کہا اور دکاندار سے کہا کہ وہ میرا قرض اتنا بڑھا دیں کہ وہ کٹنیاں دے بھی نہ پائیں، اس طرح آدھا حصہ ان کا ہوگا۔ بھلا دکاندار کو اور کیا چاہیے تھا، نہ کچھ دیا اور نہ کچھ لیا، مفت میں دولت مل رہی تھی۔ وہ اکٹھے ہو کر ان کے گھر پر آ گئے اور اپنا قرض چکانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ دکانداروں کو دیکھ کر کٹنیوں نے سب دکانداروں سے ان کا قرض پوچھا کہ تمہارا کتنا قرض واجب ہے۔ کسی نے 400 بتایا، کسی نے 1000 اور کسی نے 1500 کا مطالبہ کیا۔ اس طرح مختلف دکانداروں نے مختلف رقم بتائی۔ کٹنیوں نے سب کو ان کی مطلوبہ رقم دی اور پھر خادم کی بیوی سے کہنے لگی، تم اب چلنے کی تیاری کرو۔ اس پر اس نے جواب دیا، اب میرے چلنے میں کیا دیر ہے۔ پھر اس نے بڑی نرمی سے کٹنیوں سے کہا، آئیے پہلے کھانا تو کھا لیجئے اور پھر سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ دونوں کٹنیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ان کی ترکیب کامیاب ہو چکی ہے، لہٰذا وہ دونوں خوشی خوشی کھانے کے لیے اٹھی اور اس کمرے میں چلی گئیں جہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں ایک بڑی سی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پر دھلی ہوئی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔
خادم کی بیوی نے کٹنیوں سے کہا، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ اور پھر جوں ہی دونوں اس چارپائی پر بیٹھی دھڑام سے ایک گہرے گڑھے میں جا کر گریں، کیونکہ وہ چارپائی بغیر بان کے تھی۔ اس پر چادر اس طرح بچھائی ہوئی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ اس کے نیچے ایک گہرا گڑھا کھودا ہوا ہے، جو اس عورت نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ جب کٹنیاں چارپائی پر بیٹھیں تو بیٹھتے ہی گڑھے میں جا گریں۔ انہوں نے گھبرا کر چیخنا چلانا شروع کیا۔ اس پر خادم کی بیوی نے کہا، اگر تم دونوں نے ذرا بھی شور کیا تو میں تم پر مٹی کا تیل ڈال کر تمہیں جلا دوں گی۔ اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ کٹنیاں اب پھنس چکی تھیں، کیا کر سکتی تھیں؟ چپ چاپ بس گڑھے میں بیٹھی رہیں۔ ان کی ساری چالاکی اور ہوشیاری ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ اب نہ تو وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی تھی اور نہ ہی خود کچھ کر سکتی تھی۔ کہاں وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے انعام اکرام کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ گڑھے میں دم سادے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کریں۔ جب عورت نے دیکھا کہ وہ دونوں کٹنیاں کہیں نہیں بھاگ سکتی تو اس نے گڑھے پر ایک بڑا سا تختہ رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا، اور پھر ان دکانداروں کے پاس گئی جو قرض خواہ بن کر آئے تھے۔ وعدے کے مطابق آدھا حصہ ان کو دیا اور باقی کی دولت لا کر گھر میں رکھ دی۔ اس کے بعد اس کا معمول بن گیا کہ ہر روز صبح و شام وہ 4 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن گڑھے میں پھینک دیتی اور تھوڑا سا پانی پلا دیتی، اور اس طرح کٹنیاں گڑھے میں بند اپنی زندگی کے دن گننے لگیں۔ دوسری طرف بادشاہ اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کٹنیاں آ جاتی ہیں، کل آتی ہیں، لیکن ان کا آنا تو دور کی بات، ان کی کوئی خبر تک نہ تھی۔ بادشاہ حیران بھی تھا اور پھر پریشان بھی۔ بادشاہ کو اپنی یہ چال بھی ناکام ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ بادشاہ کو اس عورت کو دیکھنے کا شوق بہت ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب کافی دن وہ دونوں کٹنیاں واپس نہ آئیں تو بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص سے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اے وزیر، یقیناً وہ دونوں کٹنیاں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گی۔ وزیر کی بھی یہی رائے تھی۔ وہ کہنے لگا، جہاں پناہ اس خادم کے دل میں بھی یہی خدشہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے فکر مند ہوتے ہوئے اپنے وزیر سے رائے طلب کی۔ وزیر کہنے لگا، حضور اگر اس غلام کی رائے طلب کریں تو ہمیں کچھ ٹھگ بلانے چاہیے۔ ٹھگ کٹنیوں سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ ضرور اس عورت کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، ہاں تمہاری رائے مناسب معلوم ہوتی ہے، اب ہمیں ٹھگ ہی بھیجنے چاہیے۔ اسی وقت 2 چالاک اور جہاں دیدہ ٹھگ طلب کیے گئے۔ بادشاہ نے ان کو بہت سی دولت دی اور کہا، جس طرح بھی ہو اس عورت کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ اگر تم اس عورت کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں مزید انعام اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس پر ٹھگوں نے کہا، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اس عورت کو لانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ دونوں ٹھگوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا اور پھر سفر کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اس عورت کا اتا پتہ معلوم کیا اور بادشاہ سے رخصت چاہی۔ جب وہ جانے لگے تو بادشاہ نے ان سے کہا، یاد رکھو اگر تم اس عورت کو لانے میں کامیاب نہ ہوئے تو تمہیں قتل کرا دیا جائے گا۔ دونوں ٹھگوں نے بادشاہ کا یہ حکم سنا اور پھر اپنے سفر پر چل دیے۔ انہیں انعام کا لالچ بھی تھا اور اپنی جان کا خوف بھی۔ آخرکار انہوں نے ہفتوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا اور پھر اس شہر پہنچ گئے جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اس عورت کا گھر تلاش کیا اور گھر کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازے کی آواز سن کر وہ عورت باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ 2 اجنبی آدمی کھڑے تھے۔ اس نے انہیں غور سے دیکھا تو سوچنے لگی، ہو نہ ہو یہ بھی انہی کٹنیوں کے ساتھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ جواب میں ٹھگ بولے، ہمیں تمہارے خاوند نے بھیجا ہے اور ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یہ جواب سنتے ہی اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ بادشاہ نے اسے بلانے کے لیے نئی چال چلی ہے، وہ اسے کسی نہ کسی طور پر بلا کر ہی رہے گا۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر اس نے بڑی عقل مندی سے کام لیا۔ ٹھگوں کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کی نیت بھانپ گئی ہے۔ اس نے ان سے کہا، اگر میرا خاوند مجھے بلا رہا ہے تو مجھے جانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
پھر وہ اپنے لہجے میں قدرے اداسی پیدا کر کے کہنے لگی، میری مجبوری یہ ہے کہ مجھ پر بہت سے لوگوں کا قرض واجب ہے۔ جب تک میں یہ قرض ادا نہ کر دوں میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ جواب میں ٹھگوں نے کہا، تم گھبراؤ نہیں، تمہارے خاوند کو معلوم تھا کہ تم مقروض ہو، اس لیے اس نے ہمارے ہاتھ دولت بیچی ہے تاکہ تمہارا قرض چکایا جا سکے۔ پھر وہ پوچھنے لگے، اچھا ہمیں بتاؤ تمہارا قرض کتنا ہے؟ جواب میں عورت مسکین سی صورت بنا کر بولی، مجھ بیچاری کو کیا معلوم ہے، دکانداروں کو بلا کر لاتی ہوں جن کا مجھ پر قرض ہے، وہی صحیح طور پر بتا سکیں گے۔ ہاں ہاں، تم ان تمام دکانداروں کو بلا لاؤ تاکہ ہم وہ تمام قرض چکا دیں۔ دونوں ٹھگ خوشی سے بولے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ ہماری چال کامیاب ہو گئی ہے، اب ہم اسے لے جانے میں ناکام نہیں ہوں گے اور بادشاہ سے منہ مانگا انعام پائیں گے۔ اس وقت انہیں اپنی ذہانت اور چالاکی پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر تو یہ دونوں اپنی جگہ خوش ہو رہے تھے اور دوسری طرف وہ عورت سوچ رہی تھی کہ جس قدر جلدی ہو ان دونوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے، اور پھر پہلے کی طرح محلے کے تمام دکانداروں کے پاس گئی اور انہیں قرض مانگنے کے لیے سکھا پڑھا لائی۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں بہت سے دکانداروں نے اس کے گھر پر آ کر اپنے اپنے قرض کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس پر قرض واجب ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے تمام دکانداروں سے معلوم کیا کہ تمہارا کتنا کتنا قرض اس پر واجب ہے، اور پھر تمام دکانداروں نے انہیں اپنی اپنی رقم بتائی۔ کسی نے 500، کسی نے 1000 اور کسی نے 1500 کا مطالبہ کیا، مگر ٹھگوں نے ان تمام کو سب رقم دے دی۔ جب تمام دکاندار پیسے لے کر چلے گئے تو ٹھگوں نے اس سے کہا، تمہارا قرض ادا ہو گیا ہے، اب تم چلنے کی تیاری کرو۔ مجھے چلنے میں کیا دیر ہے؟ اس نے ٹھگوں سے کہا، پہلے تم کھانا کھا لو، پھر سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ ٹھگوں کو کھانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلے گئے، کمرے میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ لیکن جو ہی وہ اس چارپائی پر بیٹھے دونوں ٹھگ اسی گڑھے میں جا کر گرے جہاں وہ دونوں کٹنیاں موجود تھیں۔ ٹھگوں نے گھبرا کر کٹنیوں کو دیکھا اور پھر ان کی سمجھ میں آ گیا کہ کٹنیاں واپس محل میں کیوں نہیں پہنچی۔ ٹھگوں نے شور کرنا شروع کر دیا اور پھر عورت بولی، اگر تم میں سے کسی نے بھی شور کیا تو میں تم پر تیل چھڑک دوں گی اور تمہیں جلا دوں گی۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو خاموشی سے بیٹھے رہو۔ ٹھگ بھی بے بس ہو گئے اور پھر دونوں کٹنیوں کی طرح وہ بھی خاموش ہو گئے۔ دل ہی دل میں اس مصیبت سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ عورت جو پہلے 4 روٹیاں گڑھے میں پھینکتی تھی مگر اب اس نے 8 روٹیاں گڑھے میں پھینکنی شروع کر دیں۔ اس طرح ٹھگ اور کٹنیاں دونوں اپنی زندگی کے دن گننے لگے۔ دوسری طرف بادشاہ اور وزیر حیران تھے کہ آخر کٹنیاں گئیں تو واپس نہ آئیں، پھر اس نے ٹھگ بھیجے تو اب تک ان کی کوئی خبر نہیں۔ یقیناً وہ سب کے سب کسی مصیبت میں پھنسے ہوں گے۔ اور پھر بادشاہ نے سوچا، یقیناً اس عورت نے اپنی ذہانت سے انہیں گرفتار کر لیا ہوگا۔ لیکن بادشاہ نے بھی اپنے دل میں عہد کر لیا، کچھ بھی ہو جائے وہ اس عورت کو بلا کر ضرور رہے گا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ پہلے کٹنیاں گئی اور واپس نہ آئیں، پھر ٹھگ گئے اور واپس نہ آئے، اب تم خود جاؤ۔ وزیر کی کیا مجال تھی کہ وہ انکار کرتا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور یہ خادم آپ کا غلام ہے اور سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وزیر نے اپنے سفر کا ضروری سامان ساتھ لیا، کچھ آدمی بھی ہمراہ لیے اور اس شہر کی طرف چل دیا جہاں وہ عورت رہتی تھی، جہاں اس عورت نے کٹنیوں اور ٹھگوں کو قید کر رکھا تھا۔ وزیر کئی دنوں کے سفر کے بعد چلتے چلاتے اس شہر جا پہنچا اور پوچھتا پچھاتا اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ عورت تو پہلے سے ہی منتظر تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کٹنیوں اور ٹھگوں کی خبر لینے کوئی نہ کوئی اور ضرور آئے گا، اس لیے جو ہی اس نے دروازہ کھول کر وزیر کو دیکھا سب کچھ سمجھ گئی کہ بادشاہ نے اب وزیر کو بھیجا ہے۔ اس نے جب اپنے دروازے پر چند مردوں اور کو دیکھا تو اس نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟
اس پر وزیر نے جواب دیا، میں فلاں بادشاہ کا وزیر ہوں، تمہارے خاوند نے تمہیں بلایا ہے۔ عورت نے اپنے دل میں سوچا، یہ وزیر ہے، اسے آسانی سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، کچھ کر۔ وہ بڑی انکساری سے بولی، آئیے اندر تشریف لائیے۔ وزیر گھر کے اندر آ گیا۔ عورت بولی، اگر مجھے میرے شوہر نے بلایا ہے تو مجھے جانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور پھر آپ نے اس کے لیے خود آنے کی زحمت کی ہے، میری کیا مجال کہ میں انکار کر سکوں۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ آخری حربہ آزمایا کہ وزیر بھی اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ وہ بولی، مجھ پر کچھ لوگوں کا قرض واجب ہے، جب تک وہ ادا نہ ہو جائے میرا یہاں سے جانا مشکل ہے۔ اس پر وزیر بولا، تم پر کتنا قرض ہے؟ مجھے بتاؤ، میں دیتا ہوں۔ اس پر عورت بولی، مجھ بیچاری کو کیا معلوم ہے، میں دکانداروں کو بلا لاتی ہوں، آپ خود ہی ان سے پوچھ لیجئے۔ اس پر وزیر بولا، ہاں انہیں ابھی بلاؤ، میں ان سے خود پوچھ لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ عورت ایک بار پھر محلے کے تمام دکانداروں کے پاس گئی اور ان سے کہا، تم لوگ ایک بار پھر میرے سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے میرے گھر پر آؤ، اس بار بھی پہلے کی طرح آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ اور پھر ان سے کہنے لگی کہ مگر اس بار تم انہیں زیادہ سے زیادہ رقم بتانا۔ دکاندار اس کے ساتھ ہی اس کے گھر پر آئے تو وزیر نے باری باری سب سے پوچھا، اس عورت پر تمہارا کتنا قرض ہے؟ دکانداروں نے بہت ہی بڑھا چڑھا کر رقم بتائی۔ وزیر نے اسی وقت وہ رقم تمام دکانداروں کو ادا کر دی۔ دکانداروں کے جانے کے بعد وزیر نے عورت سے کہا، اب تمہارا قرض ادا ہو چکا ہے، اب تم چلنے کی تیاری کرو۔ وزیر کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی اس کا قرض ادا ہو جائے جلد ہی اسے لے کر ساتھ چلتا ہوں، مگر وہ عورت سوچ رہی تھی کہ اب وزیر کو وہ کس طرح سے دھوکہ دے۔ کیا وزیر اس عورت کو اپنے ساتھ شاہی محل لے جا پائے گا، یا پھر وہ عقل مند عورت اس وزیر کو بھی ان دو کھٹنیوں اور دو ٹھگوں کی طرح گڑھے میں گرا دے گی؟ دیکھنا مت بھولنا نیکسٹ پارٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔